بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قوم ثمود جو ان کا ذکر وہ آج خاص بات ہے کہ ایک دن صالح علیہ السلام نے دیکھا قوم ساری اکٹھی ہے، کوئی شغل تھا، کوئی میلہ وغیرہ، کوئی اجتماع تھا، تو صالح علیہ السلام آ گئے اور آپ نے کہا اے قوم، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو، اور میں اس کی طرف سے رسول نبی بن کے آیا ہوں، تو میری بات پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے یہ جو چٹان ہے نا، سامنے ایک چٹان تھی، اس چٹان سے اونٹنی نکلے، حاملہ بھی ہو، اور وہ نکلتے ہی بچہ جنے، تو ہم آپ کو پیغمبر بھی مان لیں گے، آپ کی بات بھی مان لیں گے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پکی بات کرو میرے ساتھ، اگر یہ کام ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل جی، پکی بات ہے، پوری قوم ایمان لائے گی۔ تو آپ نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، دعا کی، اے اللہ قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مطالبہ ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم نے حکم دیا میرے پیغمبر ذرا اس چٹان کے پاس جاؤ اور اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی جو پیغمبروں کے ہاتھ میں اس وقت ہوتی تھی، اس سے لگاؤ، اللہ کی طرف سے دیکھو کیا ہوتا ہے، یعنی یہ اونٹنی نکل آئے گی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو پھر ابھی تمہارا مطالبہ پورا ہوتا۔ آپ گئے چٹان کی طرف اور اللہ کے امر سے جب وہاں پہ اپنا عصا مبارک لگایا تو وہ چٹان پھٹ گئی، دو ٹکڑے ہوئی، اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی نکلتے ہی اس نے بچہ جن دیا۔ اب پوری قوم دیکھ رہی تھی، انکار تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کہی، کہنے لگے آیت نمبر 25 کے اندر، یہ جو آیات آج میں نے تلاوت کی ہیں یہ 18 سے لے کر 28 تک ہیں سورۃ قمر کی 27ویں پارے کی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب سنو، اس اونٹنی نے، ایک چشمہ تھا، ایک دن آپ نے پانی پینا ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن قوم نہیں پیے گی۔ تم بھر سکتے ہو، برتنوں میں رکھ سکتے ہو، لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن قوم کا کوئی بندہ پانی نہیں پیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ انکار کر گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے یار، ہم نے پانی پینا ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے تو ہم پانی نہیں پی سکتے۔ اس معجزے کے اندر جو مجمع تھا اس کے اندر ایک بندہ تھا جو اس وقت ایمان لیا، اس کی بیوی جو تھی وہ ایمان نہیں لائی، اس نے اس سے طلاق لے لی اور ایک نئے جوان سے، ایک اور بندے سے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ اس نے اپنے خامند کو کہا کہ جس طرح بھی ہے نا، اس اونٹنی کا قصہ تمام کرو، اسے مار ڈالو۔ اسی طرح ایک بندہ جس کا نام قدار بن سالف بیان کیا جاتا ہے، یہ ویسے اس کے بعد میں روایت میں آتا ہے یہ حرام زادہ تھا اور سالف کے گھر میں تھا، اس کا باپ کوئی اور تھا تو سالف کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ ایسا بندہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کی 4 بیٹیاں تھیں، اس نے اس بندے کو بلایا قدار کو اور کہنے لگی کہ ان 4 میں سے جس سے تو چاہے نکاح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو نہ مار ڈالو۔ وہ دونوں بندے انہوں نے کہا یار ہم یہ پوری ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری اونٹنی ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پوری قوم میں سے نا کچھ لوگ چن لیتے ہیں تاکہ سارے شامل ہو جائیں اس گناہ میں۔ خیر 9 بندے نکلے، قرآن نے 9 کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ 9 بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا چلو پروگرام بنا کے آج اس قصہ تمام کر دیں۔ خیر اونٹنی پانی پینے آ گئی، یہ شخص جو 9 تھے مختلف جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ اگر اس طرف سے آئے یا اس طرف سے نکلے تو کس نے کیا کرنا ہے۔ خیر جب وہ پانی پی کے واپس مڑنے لگی تو اس بندے کے پاس سے گزرنے لگے جس کو قدار بن سالف کہتے ہیں،
تو اس نے زوردار تیر مارا اس میں، اونٹنی کی جو پسلی ہے ایک طرف سے وہ تیر اندر گھس گیا، تو ظاہر اونٹنی جو ہے اس نے زخمی ہونا تھا، تو اونٹنی جو ہے وہ زخمی ہوئی تو یہ دوڑ کے آگے آیا اور اس نے آ کے تلوار اس کے پاس تھی تو اس کی کوچے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اونٹنی زور سے نیچے گری اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ وہ چیخ ایک لیے تھی روایت میں آتا ہے کہ تاکہ اس کا بچہ سن لے کہ اس کی ماں کو مارا جا رہا ہے اور وہ قریب نہ آئے اور وہ بھاگ جائے تاکہ ظلم سے بچ جائے۔ تو بچے نے جب یہ آواز سنی تو وہ دوڑ کے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور سے بولنے لگا۔ روایت میں آتا ہے یہ بندے اس کے پیچھے دوڑے کہ اس کو بھی مار ڈالیں، تو وہ ایک چٹان کے اندر داخل ہو گیا، چھپ گیا، پھر نہیں ملا۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا اور پھر اس کو بھی مار ڈالا، اس کو بھی کوچے کاٹ ڈالی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن، اے علی دنیا کے اندر دو بدبخت آئے ہیں، دو بدبخت۔ ایک بدبخت قوم سمود میں تھا، صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی معجزہ تھا اس کی کوچے جس نے کاٹی تھی، اور وہ بدبخت خدار بن صالح۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو علی تجھ پہ وار کرے گا اور خون سے تیری داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جائے گی۔ یہ دو شخص بدبخت ہیں پوری دنیا کے اندر کہ جنہوں نے، ایک نے اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، اور ایک وہ شخص علی جو تمہیں شہید کرے گا۔ تو آیت نمبر 27 کے اندر اس اونٹنی کا اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا، اِنَّا مُرْسِلُو لُلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس آسہلے ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُقْتَدَرٍ، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں گے، یعنی اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب باری کے ساتھ باری باری آپ نے پانی پینا ہے۔ مختصر یہ کہ جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، نسبت ہو جائے، جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ، تو ہم اس کی طرف منہ کر کے نہ تھوکتے ہیں، نہ پیشاب کرتے ہیں، نہ اس طرف منہ کر کے ہم نہاتے ہیں، ننگے نہیں ہوتے، اسی طرح ہم اس کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، اللہ کی نسبت ہے۔ ناقۃ اللہ ایک جانور ہے، اونٹنی ہے، نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے اس کی، اللہ پاک ہے، لیکن چونکہ نسبت ہو گئی اللہ کی طرف کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کا احترام اتنا تھا کہ قوم نے جب یہ جرم کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹی، تو اللہ کا عذاب آ گیا، اور اتنا سخت عذاب آیا، ایک کڑک آئی اور ایک گرج آئی، اتنی زوردار آواز آئی کہ اس زوردار آواز نے ان کے سینے پھاڑ دیے، ان کے دل پھاڑ دیے، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کی اس جو اونٹنی تھی اس کا احترام نہیں کیا اور اس کی عزت نہیں کی، اللہ کے حکم کو توڑا تھا۔ اللہ کریم ہمیں اس پاک کلام کو سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق صحیح نصیب فرمائے۔